بالکل وہ ٹرسٹ کی طرح ٹھس ہو گیا. القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے وہ خود جو ہے اپنا امجد پرویز نے جو بحث کی ہے اسی سے واضح ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ادھر سے آیا ملک ریاض ہی کا پیسہ تھا، وہ وہاں سسپیکٹڈ مشتبہ جو ہے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے اس کو فریز کیا ڈسٹرکٹ ویسٹ منسٹر کی عدالت سے جو ہے میجسٹریٹ سے. اور اس کے بعد جو ہے جب ملک ریاض نے یہ ثابت کر دیا کہ اسی کا پیسہ ہے، یہ کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے کسی جرم سے، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی عہدہ ہے ملک ریاض کے پاس، نہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے. ایک بزنس مین اور فلانتھراپسٹ ہونے کے ناطہ سے وہ پیسہ جہاں بھی لے کر جا سکتا ہے. اپنا جو ہے ایسٹس خرید کیا اس نے. ون ہائیڈ پارک پیلس جو ہے حسن نواز سے جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند سے 50 ارب روپے میں، وہ حسن نواز کو تو کوئی ملزم نہیں بناتا ہے اور عمران خان کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے. بہرکیف وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ملک ریاض کا چونکہ اپنا پیسہ تھا وہ واپس لے جانے کا حقدار ہے. اور چنانچہ این سی اے کے درمیان اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان معاہدہ وہاں ہوتا ہے لندن میں، اور وہ ایک اکاؤنٹ دیتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں جو ہے پیسہ بھیجا جائے، اور اس کی بنیاد پر وہ ڈی فریز ہو جاتا ہے اکاؤنٹ. ڈی فریز ہونے کے بعد وہ جو ہے سیدھا المشرق بینک سے جو ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس تھے اس میں سے سیدھا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. نہ یہاں عمران خان کا لینا دینا تھا، نہ پرائم منسٹر کا کوئی تعلق تھا، لیکن شہزاد اکبر صاحب یہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے کارروائی، جبکہ پیسہ پہلے آ چکا ہے 29/11 کو پیسہ آ چکا یہاں 2019 میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. 2/12 کو یہ کہتے اپنے کھاتے میں ڈال کے کہ میں نے کوئی انفعل کیا ہے لے کے آ رہا ہوں، اور 3/12 کو اس نے جو ہے یہ کیبنٹ کے سامنے رکھا کہ یہ انہوں نے کانفیڈینشیلٹی کا ایک معاہدہ جو ہے درکار ہے کہ جو معاہدہ ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان اس پیسے کے واپسی کے بارے میں ہوا ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. تو اس کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ یہ نہیں کہ ان کے جو ہے ایگریمنٹ کی اپروول مقصود تھی، نہ اپروول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ برطانیہ کا قانون جو ہے یا برطانیہ کی پولیس یا برطانیہ کی میجسٹریٹ ماشاءاللہ ہماری طرح کے عدالتیں اور ہماری طرح کی جو ہے پولیس نہیں ہے. وہ تو پوری چھان بین کرنے کے بعد جب تک تسلی نہ کر لے تو شفی نہ کر لے وہ تو کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے. تو انہی کے فیصلے کے مطابق یہ ایک ملک ریاض کا پیسہ متصور کرتے ہوئے، اور اس کی چونکہ دینا تھا دیندار تھا وہ حکومت پاکستان یا حکومت سندھ کا، کیونکہ وہ اس چیز کو تشخیص صوبوں کو نہیں کیا کرتے ہیں ان کا، تو حکومت پاکستان ہی کہنا تھا. انہوں نے چنانچہ وہ جب ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ لکھ دیا تو پھر اسی اکاؤنٹ میں آیا، اور اس اکاؤنٹ میں انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ملک ریاض ہی کا پیسہ اور ملک ریاض ہی کا تھا. تو عمران خان کی کیبنٹ نے اگر اس کانفیڈینشیلٹی کو 3/12 کو کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اماؤنٹ پہلے 29/11 کو آ چکا تھا اور اس میں کوئی کیبنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا رہا سواوے میں جو 258 کنال جو رقبہ ہے وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر ہے. وہ آج بھی یونیورسٹی موجود ہے، آج بھی ٹرسٹ موجود ہے، اور ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز نہ اس میں سے پیسہ لے سکتے ہیں، نہ تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ ٹرسٹ کا پیسے کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، نہ اس بلڈنگ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اور وہ جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یونیورسٹی بن چکی ہے تو انہوں نے تسلیم کیا. اس میں 110 طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایم بی اے کی، اور یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے یہ ایفیلیٹڈ ہے جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے، اور ان کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. سو اس میں ان کا اپنا گواہ جو چیف فائنانس آفیسر ہے وہ کہہ گیا کہ جو ہے اس میں عمران خان یا بشرا بی بی نے ایز ٹرسٹی نہ ٹی اے ڈی اے لیا ہے، نہ تنخواہ لی ہے، نہ کوئی اپنا ملازم رکھا ہے، نہ ان کا اس پیسے میں سے کوئی جو ہے ایک دھیلے کا بھی انہوں نے نہیں حاصل وصول کیا ہے. سو اس طرح اس کے بعد اس
کیس میں کیا رہ جاتا ہے. بڑی انہوں نے جو ہے انٹ بنٹ شنٹ اور ادھر ادھر کی مارنے کی کوشش کی, اور ہندوستان کے 100 سال پہلا ایک کیس کیا, وہ بھی نظائر جو دینے کی کوشش کی ان کا کوئی تعلق اس کیس سے نہیں تھا. کسی نے اپنے ماں کے نام ٹرسٹ کروایا تھا جو اس کے فائدے میں تھا, کسی نے اپنے عزیز و اقارب کے نام. یہاں تو بھائی یونیورسٹی کے نام جو ہے وہ ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے, اور وہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ کوئی عمران خان کا پہلا ٹرسٹ نہیں ہے, اس نے تو یہ شوکت خانم ٹرسٹ جو ہے وہ بھی ایک ہسپتال جو ہے جس کا 9 ارب روپیہ ایک سال کا خرچہ ہے جو لوگ دیتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امانت دیانت اور اس کا جو ہے علمبردار ہے, اور اس کو تو پہلے بھی سپریم کورٹ یہ فتویٰ دے چکی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں باقی کچھ رہ گیا باہر کا. آج دلائل سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے, اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ قانون اور آئین کے مطابق, چونکہ اس میں کوئی جرم مترشح نہیں ہوتا ہے, انشاءاللہ عمران خان کی ضمانت. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, کل خواجہ آصف نے جو ہے فلور آف دی ہاؤس جہاں پہ پارلیمنٹ میں کہا کہ آپ کے جو ولدیت ہے وہ خانہ ختم ہو گیا ہے, اتنی ولدیتیں چینج کی ہیں, اتنا بیان آپ کی سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کی پارٹی کے خلاف. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ کس کی ولدیت؟ پی ٹی آئی کی وہ یہاں پہ جو سیاسی اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں انہوں نے وہاں عجب یار کس بندے کی بات کرتے ہو؟ جو بندہ ایک عورت سے ہارا ہوا ہے اس بندے کی بات کرتے ہو, جو ڈٹھائی سے گھس بیٹھیا جو ہے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے ہارنے کے باوجود, جو ریحانہ ڈار سے بری طرح سے شکست خوردہ ہو کر شکست کھا کر بھی بے حیائی سے MNA بن کے اور پھر وفاقی وزیر بھی اس پہ ترا یہ کہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بات کا میں جواب دوں معاف کیجیے گا یہ توہین ہے. سر اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ کل وہاں پر ایوب خان کے حوالے سے بھی پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے کہ ایوب خان کو قبر سے نکال کر ان کی لاش کو لٹکایا جائے اور اس طرح سے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, لیکن ان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی اور بات مکمل نہیں کرنے دی گئی. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنہوں نے آئین ہمارا وائلیٹ کیا ہے ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ دیکھیں آئین تو اس وقت 1973 کا تھا ہی نہیں بھائی, کس آئین کی بات کرتے ہو؟ اس وقت کون سا آئین تھا؟ اس وقت کون سا آئین تھا پہلے یہ تو بتا دیں. دیکھیں یہ 73 میں آگے بنا ہے, یہ سرزمین بے آئین بنائی رکھی ہے. یہ جو کچھ یحییٰ خان نے کیا, پاکستان کو دولخت کیا, وہ تو گرین ریولوشن بن رہا تھا اس وقت. باہر کا میں کسی مارشل لاء کے حق میں نہیں ہوں, چاہے وہ ایوب خان نے لگایا ہو, چاہے یحییٰ خان نے لگایا ہو, چاہے جنرل پرویز مشرف نے لگایا ہو, میں تو بلا تشخیص و تمیز ہے. لیکن اس وقت معاف کیجیے گا 1973 کا آئین نہیں تھا. سول حکومت تو تھی نا سر, سول گورنمنٹ تو تھی سر اس وقت. کھوسا صاحب یہ بتا دیجیے گا, آپ غلام محمد کی حکومت کو سول حکومت کہتے ہیں؟ کمال ہی کرتے ہیں. جس نے جسٹس منیر کے ذریعے فیصلہ لے کر کہا کہ تاج برطانیہ کی جب تک اس پر اسینٹ نہ ہو یہ آئین نہیں بن سکتا, آپ اس کو سول حکومت کہتے ہیں. او بھائی بیوروکریٹ تو تاج برطانیہ کے غلام تھے اس وقت, نہ کوئی کسی سپاہی نے فوج ہندوستان کی چھوڑی تھی, نہ کسی سرکاری ملازم نے چھوڑی تھی جو ہے اپنی ملازمت چھوڑ کر پاکستان کی تحریک میں شامل ہوئے تھے. یہ تو ٹھیکیدار بن گئے. پاکستان بننے کے بعد سول بیوروکریسی آئی اور اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی آ گئی. یہ تو پہلی دفعہ 1973 کا آئین بنا ہے.